ایک ہے قیدن، قید زندان میں چھوٹی سی، ایک ہے قیدن، ایک ہے قیدن، قید زندان میں چھوٹی سی، ایک ہے قیدن، ایک ہے قیدن۔ دور بابا سے ہوئی، بھیا سے بھی دور ہوئی، سسکیاں لے نہ سکے کتنی وہ مجبور ہوئی، خون کانوں سے رواں، خون کانوں سے رواں، ہاتھوں میں ہے اس کے رسن، ایک ہے قیدن، قید زندان میں چھوٹی سی، ایک ہے قیدن، ایک ہے قیدن۔ جب سے بچھڑی ہے وہ بابا سے کہاں سوتی ہے، یاد زندان میں بابا کو کر کے روتی ہے، کب اسے سونے بھلا، کب اسے سونے بھلا، دیتی ہے پتھروں کی چبھن، ایک ہے قیدن، قید زندان میں چھوٹی سی، ایک ہے قیدن، ایک ہے قیدن۔ پوچھتی رہتی ہے سجاد سے کب جاؤں گی گھر، کرنا احسان یہ مجھ پر، بھائی مر جاؤں اگر، جہاں اصغر ہے وہاں، جہاں اصغر ہے وہاں، کرنا مجھے بھائی دفن، ایک ہے قیدن، قید زندان میں چھوٹی سی، ایک ہے قیدن، ایک ہے قیدن۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ ناظم علی صاحب، خداوند متعال آپ کی توفیقت خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں ملتمس ہوں جناب چودھری اسد علی ڈوگا صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند صلوات۔ صلوات۔ اے آخری رات مسافراں دی، کل حورے کی ہو جانا اے، تکسیر تے نہیں کوئی سید دی، ہویا ویری کل زمانہ اے، تکسیر تے نہیں کوئی سید دی، ہویا ویری کل زمانہ اے۔ اج رات نو رج رج کے تک لو، زہرا دا ویڑا وسدا اے، اج رات نو رج رج کے تک لو، زہرا دا ویڑا وسدا اے،
بس تھوڑی دیر بہاراں نے انہاں فجرے لٹے آ جانا ہے، تکسیر تے نہیں کوئی سید دی، ہویا ویری کل زمانہ ہے، تک رنگ لی جوانی اکبر دی، برچھی دا سینہ چر گیا ہے، تک رنگ لی جوانی اکبر دی، برچھی دا سینہ چر گیا ہے، تاریخ نو آکھو یاد رکھے، اے سغرا دا نظرانہ ہے، تکسیر تے نہیں کوئی سید دی، ہویا ویری کل زمانہ ہے، ارمان حسن دی بے وعدے شاہ گھنڈ وچ بن کے لے آئے نے، ارمان حسن دی بے وعدے شاہ گھنڈ وچ بن کے لے آئے نے، مالاڑے پتر نو کی ویکھے، سر سہرانا ہتھ گانا ہے، تکسیر تے نہیں کوئی سید دی، ہویا ویری کل زمانہ ہے، شاہ کھچے آ تیر نو گل وچوں، اصغر نے اکھیاں میٹ لیاں، شاہ کھچے آ تیر نو گل وچوں، اصغر نے اکھیاں میٹ لیاں، جیڑا جھولے دے وچ سوندا سی، انہیں حق تے ڈیرا لاؤنا ہے، تکسیر تے نہیں کوئی سید دی، ہویا ویری کل زمانہ ہے، اینو من تے سی ازماتے سی، اینو دل دے دکھڑے سناتے سی، اینو من تے سی ازماتے سی، اینو دل دے دکھڑے سناتے سی، جیڑا ہر مشکل حل کر دائے، پنج تن دا پاک گھرانہ ہے، تکسیر تے نہیں کوئی سید دی، ہویا ویری کل زمانہ ہے، صلوات۔ ان روتی آنکھوں سے دعا ہے خداوند متعال چودھری اسد علی ڈوگا کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ میں ملتمس ہوں جناب صابر حسین خان صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، بآواز بلند صلوات۔
صلوات پڑھیں مولا کے نام پہ. کیا بات ہے اب کوئی نہیں مانگتا پانی. کیا بات ہے اب کوئی نہیں مانگتا پانی. عباس تیرے بعد کوئی پیاسا نہیں دیکھا. مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. پر کہیں سیبتے پہ ہم برسا نیا کا دیکھا. مجرئی خلق میں نے دیکھا لی اصغر کا گلا خون میں تر. میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر. میں نے عباس کو ریتی پہ تڑپتا دیکھا. مجرئی خلق میں ایک گٹھڑی شاہ دی پوشت پہ لائے اس میں ایک گٹھڑی شاہ دی پوشت پہ لائے اس میں. میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سرا پا دیکھا. مجرئی خلق میں ہائے کیوں ہونا گئی کور کے ان آنکھوں نے. ہائے کیوں ہونا گئی کور کے ان آنکھوں نے. قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا. مجرئی خلق نے جا کے زینب
نے مدینے میں کہا سغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا سغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرائی خلق ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ صابر خان صاحب، مولا پاک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آج کی نیاز امام حسین علیہ السلام کا اہتمام جناب سید نقی اور ان کی فیملی نے اور سید احمد بخاری اور ان کی فیملی نے کیا ہے۔ خداوند متعال ان کی فیملی کے جمی مرحومین کی بخشش فرمائے اور ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور یہ نیاز مولا بارگاہ عزدی میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صلوات بر محمد والے۔ مومنین کرام اور مومنات، آج شب عاشور ہے اور اس مجلس عزا کے بعد المہدی سینٹر پوری رات کھلا رہے گا۔ 3 بجے مجلس اذان علی اکبر ہوگی، اس کے بعد نماز فجر، اور پھر صبح کے وقت 9:30 بجے اعمال عاشورہ بجا لائے جائیں گے، جو قبلہ و محترم جناب مولانا سید اصغر علی نجفی صاحب کروائیں گے اعمال عاشورہ۔ اس کے بعد 10:30 بجے مجلس عاشورہ ہوگی، جو یہاں سے جلوس عزا برآمد ہوگا اور فوسٹر سے ہوتا ہوا واپس 12:30 یہاں اختتام پذیر ہوگا۔ تمام مومنین اور مومنات سے التماس ہے کہ بھرپور شرکت فرمائیں، کیونکہ آج کی رات ہے آخری پرسہ دینے کے لیے۔ خاندان زہرا اور شہدائے کربلا آج کی رات کے مہمان ہیں، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آج ہے کل نہ رہے، اور دل سے ان کو پرسہ دیجئے تاکہ زہرا کا لال اور بی بی پاک ہم سے راضی ہوں اور ہماری نوکری قبول فرمائیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، جو ہم سبیل کرتے ہیں اور جگہ جگہ جہاں جاتے ہیں سبیل امام حسین علیہ السلام، امام کے نام پر پانی پیتے ہیں، یہ پانی بھی ایک معجزہ تھا کہ جو فطرتی طور پر گلا جو ہے وہ سہتا ہے پانی کو، لیکن کربلا میں ایسا ہوا کہ پانی سہتا رہا ان گلوں کو۔ تو آج تک جو پانی سبیلوں کی شکل میں ہمیں ملتا ہے اور ہم اسے خوش ہو کر پیتے ہیں، اور دل سے ایک آواز نکلتی ہے، یا امام مظلوم کربلا، امام کو یاد کرتے ہیں، ان کی پیاس کو۔ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں چند مصرے پڑھے ہیں، خداوند متعال ان مصروں کا ثواب ان تک پہنچائے۔ آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر رہا ہوں، شبیر کے ایک اسم پہ یوں مرتا ہے پانی۔ نیاز مولا توجہ کیجئے گا، قبلہ پروفیسر صاحب توجہات کا طالب ہوں۔ شبیر کے ایک اسم پہ یوں مرتا ہے پانی، مولا کے عزادار کا دم بھرتا ہے پانی۔ شبیر کے ایک اسم پہ یوں مرتا ہے پانی، مولا کے عزادار کا دم بھرتا ہے پانی۔ اشکوں میں، سبیلوں میں، نیازوں میں سمٹ کر، پھر سن کر، شبیر کے ایک اسم پہ یوں مرتا ہے پانی، مولا کے عزادار کا دم بھرتا ہے پانی۔
اشکوں میں سبیلوں میں نیازوں میں سمٹ کر شبیر منانے کے جتن کرتا ہے پانی، شبیر منانے کے جتن کرتا ہے پانی، کہ پانی کی بھی یہ خواہش ہے کہ میں آزاداری مظلوم امام کربلا میں شامل ہوں۔ میں اسی کے ساتھ ہی ملتمس ہوں جناب سید راشد زیدی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں بآواز بلند صلوات۔ ٹھیک ہے الحمدللہ، کیوں نہیں، بر محمد والے محمد صلوات۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے، بچا کے دین نبی کا حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے، قریب خانہ پروردگار جا تو سہی، نظر سے بغض کے پردے ہٹا تو سہی، قریب خانہ پروردگار جا تو سہی، نظر سے بغض کے پردے ذرا ہٹا تو سہی، لکھا ہے برسر کعبہ حسین جیت گئے، بر محمد والے محمد صلوات، محمد صلی علی محمد، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے، سینہ کی نوک پہ جیسے ہی سر بلند ہوا، عجیب شان سے مصطفیٰ نے کہا، سینہ کی نوک پہ جیسے ہی سر بلند ہوا، عجیب شان سے مقتل مصطفیٰ نے کہا، وہ دیکھو فاطمہ زہرا حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے، علی کے لہجے میں خطبات تو سنانے دو، ذرا سی دیر ہے زینب کو شام جانے دو، علی کے لہجے میں خطبات تو سنانے دو، ذرا سی دیر ہے زینب کو شام آنے دو، یزید خود یہ کہے گا حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے، امیر شام کہاں اب تیری حکومت ہے،
میرے حسین کے قدموں پہ لاش بیعت ہے، غریب شام کہاں اب تیری حکومت ہے، میرے حسین کے قدموں میں لاش بیعت ہے، اٹھا لے آ کے جنازہ حسین جیت گئے، نعرہ حیدری، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے، عزام لے جائے اکبر کا اس قدر تھا اثر، ابھی تو جنگ کا آغاز بھی نہیں ہے مگر، عزام لے جائے اکبر کا اس قدر تھا اثر، ابھی تو جنگ کا آغاز بھی نہیں ہے مگر، ضمیر حر کا ہے دعویٰ، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے، علی کی علی کی ترجمہ سجاد کی زبان ہوئی، ہر ایک سمت سے بے وقت جب اذان ہوئی، علی کی ترجمہ سجاد کی زبان ہوئی، ہر ایک سمت سے بے وقت جب اذان ہوئی، پکاری ثانی زہرا حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے، ہے عکس فاتح خیبر یہ بے زبان نہیں، اے حرملا تجھے معلوم اس کی شان نہیں، ہے عکس فاتح خیبر یہ بے زبان نہیں، اے حرملا تجھے معلوم اس کی شان نہیں، ابھی کہے گا یہ بچہ حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے، بگاڑا کیا ہے تکلم ہمارا فتووں نے، زمانہ گونج رہا ہے صدائے ماتم سے، بگاڑا کیا ہے تکلم ہمارا فتووں نے، زمانہ گونج رہا ہے صدائے ماتم سے، گلی گلی میں ہے چرچا حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے، بر محمد والے محمد صلوات۔
ماشاءاللہ جزاک اللہ راشد بھائی اور علی بھائی، مولا پاک آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ راشد بھائی کی کزن 2 دن پہلے انتقال فرما گئے ہیں، دعا فرمائے کہ خداوند متعال ان کے درجات متعالی فرمائے اور انہیں قرب امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے۔ صلوات پڑھ کے ان کے جو کزن ہیں ان کو ایصال کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بارے دیگر صلوات۔ آج جناب عمران شاہ صاحب جو نیو جرسی سے تشریف لاتے ہیں، انہوں نے المہدی سینٹر کی خدمت کی ہے، چیک دیا ہے $10,000 کا۔ خداوند متعال محمد و آل محمد، خداوند متعال ان کی فیملی کے جمیع مرحومین کی بخشش فرمائے اور ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور یہ جو نیاز انہوں نے عطا کی ہے اس کا بہت زیادہ اجر ان کو ملے، کیونکہ جو بھی آپ مولا کے نام پر دیتے ہیں اس کا 70 گنا آپ کو ملتا ہے، یہ ہمارا یقین محکم ہے۔ خداوند متعال ان کے رزق اور روزی میں اضافہ فرمائے اور یہ نیاز مولا بارگاہ عزتی میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد۔ حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی، حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی، جو رو پڑے گا اسے جہاں میں علی کی بیٹی دعا کرے گی۔ حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی، جو رو پڑے گا اسے جہاں میں علی کی بیٹی دعا کرے گی۔ عجب ماں ہے جو 6 مہینوں کا لال قربان کر رہی ہے، عجب ماں ہے جو 6 مہینوں کا لال قربان کر رہی ہے، کبھی جو اصغر کی یاد آئے رباب زندہ میں کیا کرے گی۔ میں اسی کی سالت ملتمس ہوں ہمارے آئے ہوئے مہمان جناب عزیز پیرزادہ صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں ناظرانہ عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند صلوات۔ صلوات۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ کربلا دی ریت تے دم توڑ دا شبیر سی، کربلا دی ریت تے دم توڑ دا شبیر سی، بسم اللہ پڑھ دی سی ماں، بسم اللہ پڑھ دی سی ماں، جد سینے لگ دے تیر سی، کربلا دی ریت تے کر سے آپ خیمے آنچوں بار آیا بیبیاں، کر سے آپ خیمے آنچوں بار آیا بیبیاں، سجدیوں جد اٹھ نہ سکیا، دیر تک شبیر سی، کربلا دی ریت تے ظالموں دنیا تو اصغر خشک بلیاں لے گیا، ظالموں دنیا تو اصغر خشک بلیاں لے گیا، پیاس لو نل رل
پیاس لہو نل رج بجھائی ہر ملا دے تیر سی کربلا دی ریت تے ماریا پردیس صدقے ظالم و شبیر نو ماریا پردیس صدقے ظالم و شبیر نو آنکھ زینب سی میرے چنویر دی تکسیر سی کربلا دی ریت تے کوئی اکبر نو ڈیکے لاڑے قاسم نو کوئی اکبر نو اڈیکے لاڑے قاسم نو کوئی بھین چولے نو پئی ویکھے ایتھے میرا ویر سی کربلا دی ریت تے نیزے تے پڑھدا رہیا قرآن سر شبیر دا نیزے تے پڑھدا رہیا قرآن سر شبیر دا فاطمہ زہرا اے تیرے خون دی تاثیر سی کربلا دی ریت تے دم توڑ دا شبیر سی بسم اللہ پڑھ دی سی ماں بسم اللہ پڑھ دی سی ماں جد سینے لگ دے تیر سی کربلا دی ریت تے ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ پیرزادہ صاحب، مولا پاک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مومنین کرام، پرسوں ایک چابی یہاں گم ہو گئی تھی، وہ جناب خلیفہ نفیس الحسن صاحب نے وہاں بورڈ پر لٹکا دی ہے، وہ جس کسی کی بھی ہو وہ وہاں سے لے سکتا ہے یا خلیفہ صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب شاعر اہل بیت پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ مومن کرام، درود پڑھتے پڑھتے برائے کرم آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آرام سے تشریف فرما ہو سکیں، یا جو پچھلے آنے والے ہیں وہ آرام سے تشریف فرما ہو سکیں۔ بسم اللہ، درود پڑھتے پڑھتے آگے آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج شب عاشور ہے۔ آج خانوادہ رسول اللہ کی آخری شب ہے جب سب لوگ اکٹھے ہیں۔ مولا امام حسین کے زیر سایہ سب اکٹھے ہیں۔ خاندان بنی ہاشم کے جوان ہیں، آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے دوست ہیں، اور وہ بیبیاں ہیں جن کے سروں کو آسمان نے بھی نہیں دیکھا۔ میں نے علماء سے سنا ہے، اور قبلہ بیٹھے ہیں تصدیق فرمائیں گے، کہ کہا جاتا ہے کہ کسی مخدرہ کے سر مبارک سے ایک مرتبہ چادر سرک گئی تو سورج کو گرہن لگ گیا۔ قدرت کو یہ عفت مآب بیبیاں
ان کی عزت اتنی عزیز ہے کہ وہ اس کو پسند نہیں ہے کہ وہ اجرام فلکی بھی ان کی روشنی بھی ان پر پڑے. اور یہ عزاخانہ اور دنیا میں جتنے عزاخانے ہیں ہم قبلہ سے یہ سن چکے ہیں، کئی مرتبہ یہ سن چکے ہیں کہ جب فرش عزا کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے، علماء اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، اس کے مختلف اسماء جو نام بیان کیے پچھلے دنوں مولانا نے قبلہ نے، ان میں ایک نام آپ نے یہ فرمایا، اس کی مطلب اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ عزا خانہ یہ روضہ امام حسین ہے. یہ عزا خانہ اور دنیا کا ہر فرش عزا جہاں پر ذکر سید الشہداء ہو رہا ہے، یہ آپ یوں سمجھیے کہ آپ قبہ امام حسین کے نیچے تشریف فرما ہے اور نگاہ امام حسین آپ کو دیکھ رہی ہے، نگاہ معصومین آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس دیار غیر میں، اس دیار کفر و الحاد میں ہمیں یہ سہولت میسر آئی ہے کہ ہم اس اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کر سکتے ہیں، اس کے جو منتخب اور مصطفیٰ بندے ہیں ان کا ذکر کر سکتے ہیں. اور ہم شکر گزار ہیں آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب کے اور دیگر ان تمام علماء کے اور تمام ان کمیونٹی کے جو رہبران ہیں جنہوں نے جگہ جگہ پر اس قسم کے ادارے کھولے ہیں تاکہ ہماری کمیونٹی اپنے کلچر سے، اپنے مذہب سے، اپنے روایات سے نہ صرف اس کے ساتھ منسلک رہ سکے بلکہ اس روایت کو آنے والی نسلوں کو آگے ٹرانسفر بھی کر سکے، ان تک آگے اس کی ترسیل بھی کر سکے. جیسا کہ میں 2 دن پہلے آپ کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ادارے اور اس قسم کی ساری جو سہولتیں ہیں یہ کمیونٹی کے تعاون کے بغیر نہیں چلتی ہیں. اس کے لیے کمیونٹیز کا تعاون ہوتا ہے تو یہ ادارے چلتے ہیں. یہ آپ جیسے کہ علم میں ہے کہ یہ ادارہ ہم نے تقریباً 20 سال پہلے قبلہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی آیت اللہ صاحب کی زیر نگرانی یہ شروع کیا. اور یہ بلڈنگ جس میں آپ اس وقت تشریف فرما ہے یہ الحمدللہ یہ پیڈ آف ہے، یہ پیڈ آف بلڈنگ ہے. اور اس وقت ہماری کمیونٹی کو صرف پاکستانی کمیونٹی نہیں، میں شیعہ کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، بروکلن کی شیعہ کمیونٹی کو اس سے زیادہ وسیع بلڈنگز کی ضرورت ہے. آپ کے علم میں ہوگا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ 7 والی بلڈنگ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا وہ ہم لے چکے ہیں. اس میں ازبک شیعہ کمیونٹی جو ہے اس کے خواتین اور مرد اپنے طریقے کے مطابق جو ہے وہ ذکر خدا و رسول اور ذکر اہل بیت جو ہے وہ منعقد کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو اوپر کے فلورز ہیں اس وقت بھی وہ ہماری بہنوں کے زیر استعمال ہیں. یہ 7 والا جو بلڈنگ ہے وہ ہماری مختلف کمیونٹی، ازبک کمیونٹی ہے وہ اس کو استعمال کرتی ہے اور ہماری بہنیں اس کو استعمال کرتی ہیں. ہمیں اس ادارے کو اور زیادہ آنے والے وقتوں میں پھیلانے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ یہ کمیونٹی پھیل رہی ہے اور ذکر محمد و آل محمد پھیل رہا ہے. میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمیں اس بلڈنگ کو پے آف کرنا ہے. اس کے مارگیج ہیں، اس کے اخراجات ہیں، اس کے بل ہیں. یہ جب تک کمیونٹی ساتھ تعاون نہیں کرے گی یہ ہمارے لیے اس ادارے کو یہ ان اخراجات کو پے کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ شب عاشور ہم آپ کے آگے جھولی پھیلائیں گے اور امام حسین کے نام پر جھولی پھیلائیں گے. آپ براہ کرم یہ ہمارے والنٹیئرز آپ کے سامنے آ رہے ہیں، دل کھول کر عطیات جو ہیں وہ آپ اپنا عطا کریں تاکہ ہماری خواہش یہ ہے کہ اتنا عطیہ ہمارے پاس ہو جائے کہ کم از کم 6-7 مہینے 8 مہینے ہمیں مارگیج کے مسائل نہ ہوں. ابھی تک جو ہے ہم مارگیجز جو ہیں وہ مولانا اپنی طرف سے پے کر رہے ہیں یا کچھ مخیر حضرات پے کر رہے ہیں. ہمیں اس پر آپ کے تعاون کی ازحد ضرورت ہے. بآواز بلند صلوات. اسی طرح اگر میری آواز بہنوں تک جا رہی ہے تو میری بہنوں سے گزارش ہے
کہ 2-3 بہنیں جس جس فلور پر آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ خواتین سے عطیات جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، اور یہ نیچے خلیفہ نفیس الحسن صاحب موجود ہیں، وہ ان تک پہنچا دیں. بہت شکریہ. بآواز بلند صلوات. یہ جیسا کہ میں یہ آپ کو تھوڑی سی تفصیلات مزید بتا دوں کہ یہ جو ساتھ والی بلڈنگ لی گئی ہے اس کا ہمارے اوپر تقریباً 1.5 ملین کا لون ہے، جس میں ہماری بلڈنگ کے اخراجات، بلڈنگ کی قیمت اور اس کی جو کلوزنگ وغیرہ کاسٹ ہے وہ اس میں شامل ہے. ابھی مجھے سلامت علی صاحب بتا رہے تھے، میرے خیال ہے زین بھائی نے اعلان بھی کیا ہے کہ ہمارے ہماری کمیونٹی کے ایک مخیر ہمارے دوست سید عمران شاہ صاحب نیو جرسی سے ہیں، انہوں نے $10,000 کا عطیہ دیا ہے. اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، ان کی کاروبار میں اضافہ فرمائے، برکت عطا فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر میں، ان کے بچوں میں، ان کے قبیلے میں مولا کی ذات جو ہے اپنی رحمت نازل فرمائے، نظر کرم ہو ان کے اوپر. اور میں قبلہ آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب کی طرف سے اور اس ادارے کے تمام اراکین کی طرف سے تمام حاضرین کا، بھائیوں کا، بہنوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج تک دامے درہم سخنے جس قسم سے بھی جن کے ممکن ہو سکا ہے جنہوں نے امداد کی ہے، جن کی وجہ سے آج یہ لائٹس آن ہیں، یہ سپیکر بول رہا ہے، علماء یہاں موجود ہیں، یہ اے سی چل رہے ہیں اور آپ لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں اور ذکر کی اس محفل میں آپ شریک ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات آپ سب کے رزقوں میں برکت عطا فرمائے، آپ کی اولادوں میں برکت عطا فرمائے، آپ کے بیماروں کو شفا یاب فرمائے، آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، آپ کی اولادوں کو نیک اور صالح فرمائے، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور وہ ہمارا امام، ہمارا رہبر، ہمارا آقا، ہمارا مولا، ہمارا امام جس کے ہم منتظر ہیں، جس کی کائنات منتظر ہے، جس کا رب العالمین خود منتظر ہے، ہم اس کی دیدار سے ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکیں اور وہ ہمارے سے راضی ہو جائیں، ان کا سینہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے ٹھنڈا ہو جائے، ہمیں اس قابل بنا دے. بآواز بلند صلوات. میں چاہتا ہوں کہ آج کی شب چند مصرے، چند جملے اس معصومہ کو پیش کروں جو تسکین دل امام حسین ہے. وہ آپ میں سے جو لوگ کربلا گئے ہیں، ہم سارے پاکستان انڈیا سے لوگ ہیں، ہم گرمی کو سمجھتے ہیں، گرمی کتنی شدید ہوتی ہے. ہم ننگے پاؤں ریت پر چل نہیں سکتے، 1 منٹ نہیں چل سکتے. چہ جائے کہ وہ پھول سے بچے، وہ بچی جو سینہ امام حسین پر سونے کی عادی تھی، پتہ نہیں کیسے خاک پر سوتی رہی ہے. تسکین حسین دے سینے دی، چن ویکھ سینے تو لے گئی، کنڈ کر کے اپنے بابے دو، ونج مٹیاں اتے بہ گئی. رلے ماواں پھپھیاں دے، گئی شام دے سفر نبھائے، میں صدق حسین دی بچڑی دے، چپ کر کے چاٹا سہ گئی. نہ مار مینوں او ظالماں، میرے اوکھے ہو گئے سا، رو آکھے سین سکینہ، میرا بابا شاہ مدینہ، میرے والاں وچ ہاتھ پا نہیں، نہ مار مینوں او ظالماں،
मेरे औखे हो गए सा। फा रस्सियां दे गल चौखे, मैनू पै गए पैंडे औखे। घुट पानी दा लभदा नहीं, ना मार मैनू ओ जालमा, मेरे औखे हो गए सा। तन नीलो नील है मेरा, बहु डाडा दर्द कना दा। क्यों सौण मैनू देंदा नहीं, ना मार मैनू ओ जालमा, मेरे औखे हो गए सा। लोकां दियां नज़रां खावन, हुरमिल दे तीर फुलावन, मेरे मरने दी हिक जा नहीं, ना मार मैनू ओ जालमा, मेरे औखे हो गए सा। मैनू जालम इंज परचावे, पिया आंदा जांदा मारे, किसे शिमरे नू डकिया नहीं, ना मार मैनू ओ जालमा, मेरे औखे हो गए सा। एक वारी शक्ल विखा जा, मेरे मरण तू पहले आ जा, मैं घर बाबा जाना नहीं, ना मार मैनू ओ जालमा, मेरे औखे हो गए सा। सलवा। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। मौला पाक आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। मोमिन मोमिनात, इस मजलिस अज़ा के बाद बारगाह इमाम अल महदी सेंटर पूरी रात खोला रहेगा और मोमिन कराम और मोमिनात से इल्तमास है कि अज़ान अली अकबर की मजलिस 3 बजे शुरू होगी और अज़ान अली अकबर अपने वक्त पर, उसके बाद फाका कशी और उसके बाद फिर 9:30 बजे किबला मोहतरम मौलाना सैयद अस्कर अली नजफी साहब आमाल अशूरा के अमाल करवाएंगे। उसके बाद 10:30 बजे मजलिस मुख्तसर सी मजलिस होगी जो कि बरामदगी जुलूस की होगी और 11 बजे जुलूस बरामद होगा। 12:30 यहाँ वापस आकर इख्तिताम पजीर होगा। तमाम मोमिन और मोमिनात से भरपूर शिरकत की इस्तदा है। और बराए करम, आज शब आशूर है। हमें सिर्फ इस बात की ज़रूरत है कि हर जगह अब आज़ादारी आम है। दुनिया आलम का कोई कोना ऐसा नहीं जहां तमन्नाए बतूल की तकमील नहीं हो रही। आज़ादारी हमारे लिए इतनी आसान है कि हमें सिर्फ अब इतनी ज़रूरत है कि अपने दिलों को करीब करें इन हस्तियों से, मोहम्मद व आले मोहम्मद से, शहदाए करबला से, खानवादा मोहम्मद व आले मोहम्मद से। हमें सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि हम अपने दिलों को इनसे करीब करें और इनसे मनाजात तलब करें। बुज़ुर्ग बताएंगे कि पहले हर आज़ादारियाँ बहुत कम होती थी लेकिन रूहानियत बहुत होती थी। अब आज़ादारी बहुत ज़्यादा है लेकिन हम अब अगर अपने अंदर देखें, सबकी मुझसे बेहतर होगी, लेकिन अगर हम अपने अंदर देखें तो अब रूहानियत बाकी नहीं रह रही। खुदारा इस रूहानियत को बाकी रखें और अपने दिलों को, अपनी हाजात को तलब करें और इनका कुर्ब हासिल करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। हम मशकूर हैं किबला काबा इलामा गुलाम अकबर साकी साहब की वो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए और ये दूसरा अशर मुहर्रम अल हराम का अशर है। इन्होंने फ़ज़ाइल और मसाइब बहुत अच्छे पढ़े। खुदावंद मुताल इस ज़िक्र का सदका इनको सेहत व सलामती अता फ़रमाए। और पाकिस्तान में जो इनकी मसरूफ़ियात हैं वो बहुत अरसे से ये जामे खतीजतुल कुबरा फैसलाबाद में चला रहे हैं। उसमें यतीम बच्चियाँ और गरीब बच्चियाँ पढ़ती हैं और ये सेंटर भी, ये जो मदरसा है ये भी मोमिनीन के तावन के बग़ैर नहीं चलता। अगर किसी मोमिन मोमना ने तावन करना हो बच्चियों के सिलसिले में, जो यतीम बच्चियाँ और गरीब बच्चियाँ हैं, तो वो किबला काबा से रब्ता कर सकती हैं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। आज चूँकि झूला जनाब अली अस्कर बरामद होगा, आपकी हंसी समातों की नज़र चंद मिसरे मौला अली अस्कर अलैहिस्सलाम की शान में। बेदिल का जो दिल है मैं उसी दिल का मकी हूँ। न्याज़े मौला तवज्जो कीजिएगा। बेदिल का जो दिल है मैं उसी दिल का मकी हूँ, छोटा हूँ मगर जिसमें शरीयत की जबी हूँ। बेदिल का जो दिल है मैं उसी दिल का मकी हूँ, छोटा हूँ मगर जिसमें शरीयत की जबी हूँ। हद ये है कि अंगुश्त शहादत का नगी हूँ, हद ये है कि अंगुश्त शहादत का नगी हूँ। अकबर से ना लूं दाद तो अस्कर ही नहीं हूँ।
بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں، چھوٹا ہوں مگر جس میں شریعت کی جبی ہوں، حد یہ ہے کہ انگشت شہادت کا نگی ہوں، اکبر سے نہ لوں داد تو اصغر ہی نہیں ہوں، اس نسل سے ہر بشر کو امداد ملے گی، ماؤں کو میرے جھولے سے اولاد ملے گی۔ جو مائیں جن ماؤں کی جھولی آباد نہیں ہیں، آج کی رات کے صدقے اور اس جھولے کے صدقے میں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں قبلہ و کعبہ علامہ غلام اکبر ساقی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اس عشر محرم الحرام کی 10ویں مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں۔ ان کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آپ نے نعروں کا بھرپور جواب دینا ہے۔ بیک زبان نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعروں کا بھرپور جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، آواز کو بلند رکھیں جتنا اللہ اور محمد و آل محمد کا اس کائنات میں نام بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین۔ ہر مومن اور مومنہ کے ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ آگے جگہ ہے، تھوڑی آگے زحمت فرمائے تاکہ وہ تو ایک آدمی ہے، یہاں تو کافی جگہ ہے۔ جی ٹھیک۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ اس نعرے کی بقا کے لیے فاطمہ کے لال نے اپنا شبیہ پیغمبر اکبر دیا۔ یہ صدقہ ہے امام کی قربانیوں کا کہ آج اللہ کی توحید کے نعرے گونج رہے ہیں۔ خلوص سے جواب دیا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کر صلوات دیا کرے محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین، سید المرسلین، خاتم النبیین، ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صلوات عزاداران سید شہداء و پرسداران بطول عذرا، جیسا کہ مجھ سے قبل بھی آپ کے خدمت میں عالم مہدی سینٹر کے حوالے سے کہا گیا، ابھی مجھے بھائی رزاق نے کہا کہ ہمیں 100 ایسے افراد کی ضرورت ہے جو پائیدار ہوں اور مخیر ہوں، وہ 100 روپیہ ماہانہ $100 اگر ہمیں دیں تو ہمارے معاملات مسائل جو ہیں اخراجات وہ بڑی آسانی کے ساتھ پورے ہو سکتے۔ یہ کوئی زیادہ لوگ نہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لوگ رزق تلاش کرتے ہیں محنت میں، جبکہ اللہ نے رزق رکھا ہے سخاوت میں، اور کوئی اگر سخاوت سخی حسین کے لیے کرے گا تو اس کا بینک بیلنس کم نہیں ہوگا، بڑھے گا۔ اللہ اکبر یا رسول حیدری یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آپ اس کو مضبوط کریں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی سرپرستی ایسی شخصیت فرما رہی ہیں کہ جو مولانا ہیں، پہلے مولانا تھے، پھر آیت اللہ تک وہ پہنچے، اور وہ آپ سے لینے کے بجائے وہ تو خود خرچ کرنے والے ہیں اور بڑی ہمت سے خرچ کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی بہت سے ایسے ہیں معاملات مسائل دینی جہاں ان کی خدمات پہنچتی ہیں، اور ایسی ہستی کے زیر سرپرستی اس بارگاہ کو تو عظیم سے عظیم تر ہو جانا چاہیے، اور امام کے نام پہ کھل کے جو ہے نا حصہ ڈالنے، اور 100 افراد کا ہو جانا، بلکہ 100 نہیں 110 ہو جانے چاہیے، 110 ہو جانے چاہیے۔ 100 جب 10 ہو جائیں گے تو پھر مشکل کشا ہو جائیں گے۔ توجہ فرمائیے نا، میں نے بات کہی ہے، جس کو سمجھ آگی وہ سمجھ کے نہیں سکتا۔ تو یہ مجھے دعاؤں کے لیے یہ لسٹ دی گئی ہے، اور یقیناً یہ جو مقام ہے یہ مستجاب دعا کا مقام ہے۔ جیسے بھائی پروفیسر حسن رضا کہہ رہے تھے یہ قبہ حسین ہے، تو قبہ حسین سمجھتے ہو؟ قبہ حسین کے لیے کیا کہا گیا کہ قبہ حسین کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، نبیوں کے سلطان نے فرمایا کہ جو بھی دعا قبہ حسین میں کی جائے وہ فی الفور اللہ قبول کر کے، اور حکم دے دیتا ہے کہ ہر دعا میں تاخیر ہو سکتی ہے مگر جو میرے حسین کے قبہ میں ہو اس میں تاخیر نہ ہو۔ دعا قبول اپنی اپنی نیت بھی رکھا کرے۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں، روز دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، سب کے لیے۔ جب میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے میرے ذمہ لگے، ہزاروں مومنین ہوتے ہیں جو کہتے ہیں قبلہ دعا کرنا، تو جب ہم یہ کہہ دیتے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، اور دعا بھی ہو جاتی ہے اور پوری ہوتی ہے، گھبرا تو نہیں رہے۔ تو یہ جو اسم لکھ کے دیے گئے ہیں، سید مبشر حسن زیدی صاحب، سید علی نقوی صاحب، احمد بخاری صاحب، خلیفہ رضا حسن، سید زاہد حسین نقوی، سید علی حسن، حسن سخاوت، یقیناً یہ قبلہ کے فرزند ہیں، عطیب عزیزم، ارسلان نقوی، اسد ڈوگا، خلیفہ مہدی، اسجد علی، کمبر زیدی، عمار یاسر، راجہ صاحب ہیں۔
عمران شاہ نیو جرسی والے ماشاءاللہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، غالباً یہ وہی ہیں جنہوں نے 10,000 دیا ہے، وہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ فرمائے۔ احمد حسن، ماہد حسن، محمد قاسم، سید زین بخاری ماشاءاللہ، سید عبداللہ، سید ارزا حسن زیدی، خلیفہ نفیس الحسن صاحب، حاجی سلامت علی، قبلہ قاوہ اصغر نقوی صاحب، سید سبتین رضا بخاری، آغا مختار، سید مصطفیٰ جعفری شرازی صاحب ہیں، سجاد شرازی صاحب، ہاں جی، ماسٹر نیاز حسین ناز صاحب، سید معراج جعفری صاحب، علی رضوی صاحب، احمد رضوی، محمد رضوی، اور برادر انور جون، رزاق گجر صاحب، پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب، سارم زیدی صاحب، مشم زیدی، ہاں جی، قیم حسن، زامن حسین، حسن امتیاز، اور جملہ مومنین اور مومنات، اور جن کے نام نہیں ہیں ذاکرین، جناب صابر خان صاحب، اللہ ان کی اہلیہ کو شفا یاب فرمائے، بیٹی کو، اور جناب دیگر ذاکرین، راشد زیدی صاحب، نیاز حسین صاحب، میرے سمیت جو ہماری ڈیوٹی ہے، ہاں جی، پیرزادہ صاحب، مولا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں علی اصغر کی ماں کی خالی گود کا صدقہ اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو میری بیٹیاں، میری بہنیں فرش عذاب پہ آ کے بی بی کو فرصت دیتی ہیں، ان کی جتنی دعائیں ہیں مولا سب کی مستجاب فرما، جتنی میرے ذمہ دیگر مومنین کی دعائیں ہیں مولا سب دعاؤں کو مستجاب فرما۔ 2-3 مومنات بیمار ہیں، مولا سیدہ کا صدقہ اور معصومہ کربلا کا صدقہ انہیں شفا یاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک چھلکتی ہوئی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، محمد و آل بیمار ہے، جو شکیل صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب فرما۔ آج عشرہ محرم کی آل مہدی سنٹر میں 10ویں مجلس اعزاز سے مخاطب، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ آپ نے میرے جیسے ادنا سے ذاکر کو اتنی محبت سے سنا کہ میری حوصلہ افزائی ہوئی، مجھے اطمینان ہوا کہ میرے ٹوٹے پھوٹے لفظ سیدہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہیں۔ آپ مومنین کے چہروں کی کشادگی، آپ کی آنکھوں کا پرنام ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جس عبادت میں ہم مشغول عمل ہیں وہ قبول ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سلسلے کو، یہ فاتح شام کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ امام چہارم کی امانت ہے، عزاداری ہمارے پاس، اس کے والی وارث امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور تک اس کو سنبھال کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی عظیم ذمہ داری ہے، اور جو بندہ اس میں ملوث ہے نا، اس کی لذت کا اس کو پتہ ہے۔ جس نے اس حسینی مودت کی ٹھنڈک کو ابھی محسوس نہیں کیا، اس کو کیا پتا کہ عزاداری سید شہداء کی شان کیا ہے۔ سنی کتاب میں ہے مودت القربہ، اس میں علی حمدانی کشمیری لکھتے ہیں کہ یہ فرش عزا ایسی جگہ ہے کہ فرشتے جہاں سے جو ہو کے جاتے ہیں تو جو نہیں آئے ہوتے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کہاں سے آ رہے ہو، بڑی مہربانی، سلامت رہے، سلامت رہے، جاتے آتے تو رہتے ہو، آج کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہم فرش عزا سے آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فرش عزا کہاں، جہاں ذکر سید شہداء ہوتا ہے، فاطمہ زہرا کے بچوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے، اس فرش سے آ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے پیر پروں کو وہاں سے مس کرنا شروع کیا ہے
جہاں عزاداروں کے جوتے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اچھا کاش ہم بھی تمہارے ساتھ چلے جاتے، یہ خوشبو، یہ جو معطر ہو کے آئے ہو ہمیں بھی نصیب ہوتی، کیا اب ہم کچھ کر سکتے؟ تو وہ فرشتے کہتے اب بھی چلے جاؤ، جہاں مومن کھڑے رہے اگر اس پہ بھی مس کر لو گے تو معطر ہو جاؤ۔ اتنی بلند یہ جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کو تلاوت کیا، جس میں آپ کے پانچوں اصول دین موجود ہیں۔ چونکہ واحد یہ آپ کی ملت ہے، آپ کا مسلک ہے، آپ کا مذہب ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے اور دعویٰ برحق ہے کہ ہم مذہب اس چیز کو مانتے ہیں، مذہب کا حصہ صرف اس شے کو تسلیم کرتے ہیں جو یا قرآن میں ہو یا محمد کے فرمان میں ہو۔ ہم نے دوسری تیسری سیرت کو نہ ہم نے کبھی مانا ہے نہ ہمارے مولا نے مانا تھا۔ علی کو تخت پیش کیا گیا کہ یہ تخت حکومت ہے، قرآن اور سنت پہ چلو، اور دو سیرتیں جو گزر گئی ہیں، توجہ ہے نا، سیرت شیخین پہ چلو تو تخت دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں کہ جہاں قرآن و سنت آ جائے اس کے بعد بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے کردار کو سیرت کہا جائے؟ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ اور علی کو کون سکھلائے گا قرآن و سنت پہ چلنا؟ امام نے جملہ کہا، جملہ دینا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے میں تو جس شجرہ سے ہوں، میرے شجرہ طیبہ کی شان یہی ہے کہ مجھ سے لے کے میرے دادا تک، پردادا تک، بابا سے لے کے آدم تک میں جس سلسلے کی کڑی ہوں، جس شجرے کی شاخ ہوں، وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔